السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ سب کا ہمارے ٹور کے دوسرے دن کے ولاگ میں۔ پچھلے ولاگ میں ہم سوات پہنچے تھے اور آج کا دن شروع ہونے والا ہے ایک نئی منزل، نئے ایڈونچر اور نئے حسین مناظر کے ساتھ۔ صبح کا آغاز ہوا ٹھنڈی اور خوشگوار فضاؤں میں اور ہم نے کالام کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے قدرت اپنے رنگ بکھیرتے جا رہی تھی۔ ایک طرف فلکو بوس پہاڑ تھے، دوسری طرف نیچے گرجتا ہوا دریا اور درمیان میں بل کھاتی ہوئی سڑکیں جو اس سفر کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ ایسے مناظر مل رہے تھے کہ دل چاہتا تھا کہ گاڑی روک کر بس ان خوبصورتیوں کو دیکھتے ہی رہیں۔ سرسبز پہاڑ، ٹھنڈی ہوائیں، بہتا ہوا شفاف پانی اور قدرتی حسن کا ایسا نظارہ جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم بیدڑا پہنچے، جہاں ایک خوبصورت مسجد میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سفر کے تھکن کے باوجود مسجد کا پرسکون ماحول دل کو عجیب سکون دے رہا تھا۔ نماز کے بعد کچھ دیر آرام کیا اور پھر دوبارہ اپنی منزل کالام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے کالام قریب آ رہا تھا ویسے ویسے مناظر مزید دلکش ہوتے جا رہے تھے۔ آخر کار کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم جنت نظیر وادی کالام پہنچ گئے۔ دوستو، کالام واقعی پاکستان کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ہے۔ چاروں طرف سرسبز پہاڑ، ٹھنڈی ہوائیں، صاف شفاف پانی اور قدرت کا ایسا شاہکار جسے دیکھ کر انسان سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کالام پہنچتے ہی ہم نے اس خوبصورت بازار کا رخ کیا۔ بازار میں کافی رونق تھی، مختلف دکانیں، مقامی لوگ، سیاح اور ہر طرف خوشگوار ماحول تھا۔ ہم نے یہاں خوبصورت کلپس بنائی اور اس حسین ماحول کو خوب انجوائے کیا۔ اس کے بعد ہم ایک اونچی پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ کافی چڑھائی کے بعد جب ہم اوپر پہنچے تو منظر ہی بدل گیا۔ وہاں سے پورا کالام بازار اور پوری وادی ہمارے قدموں کے نیچے نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی فلم کا سین ہو۔ ٹھنڈی ہوائیں، بادلوں کا سایہ اور نیچے بجھا ہوا خوبصورت کالام۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر ہم پورا کالام بازار سکون سے دیکھ سکتے تھے۔ یہاں جو سکون تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ بہت ہی ٹھنڈی خوبصورت ہوائیں، سکون والی جگہ۔ یہاں ہم نے اپنے خوبصورت کلپس بنائے۔ کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد ہم واپس نیچے آئے اور اپنے لیے ایک کمرہ رینٹ پر لیا۔ کافی تھکے ہوئے تھے اس لیے پہلے کمرہ سیٹ کیا، سامان رکھا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دوبارہ نئی جگہ ایکسپلور کرنے نکل پڑے۔ اب ہم پہنچے ایک ایسی خوبصورت جگہ جہاں تیز بہتا ہوا پانی، قدرتی حسن اور ٹھنڈی ہوائیں مل کر ایک جادوئی ماحول بنا رہی تھی۔ پانی کی آواز اور ارد گرد کے مناظر انسان کو دنیا کی ساری پریشانیاں بھلا دیتے تھے۔ یہاں ہم نے خوب ریلز اور ویڈیوز بنائیں اور اس لمحے کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ کالام کی گلیاں بھی اپنا ایک الگ خوبصورتی رکھتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی گلیاں، لکڑی اور پتھر سے بنے ہوئے گھر اور سادہ زندگی گزارنے والے لوگ، ان گلیوں سے گزرتے ہوئے واقعی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم وقت میں کئی سال پیچھے چلے گئے ہوں۔ اسی دوران ہم ایک تاریخی برج پر بھی پہنچے۔ اس جگہ کی اپنی ایک الگ تاریخ اور اہمیت ہے۔ یہاں کے مناظر بھی بے حد خوبصورت تھے اور ہم نے یہاں بھی یادگار کلپس ریکارڈ کیں۔ شام ہوتے ہوتے موسم مزید سرد ہو گیا۔ ہم نے ایک خوبصورت قبائلی چترالی ٹوپی بھی خریدی تاکہ آگے کے سفر میں مزید مزہ دوبالا ہو جائے۔ اب وقت ہو چکا تھا کھانے کا، کیونکہ بھوک شدت اختیار کر چکی تھی، لہٰذا ہم سیدھا پہنچ گئے مشہور بٹ کڑھائی۔ وہاں ہم نے کڑھائی اور کباب آرڈر کیے۔ کھانے کا ذائقہ واقعی لاجواب تھا، ہر نوالا مزیدار اور یادگار تھا۔ لیکن دوستوں، جب بل آیا تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ مہنگائی نے یہاں بھی اپنا رنگ دکھا دیا تھا، لیکن خیر، سفر کا مزہ ہی ایسی یادوں میں ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد ہم ایک خوبصورت جگہ بیٹھ کر جوس پینے چلے گئے۔ رات کا وقت، ٹھنڈی ہوا، روشن بازار اور پرسکون ماحول اس لمحے کو مزید خاص بنا رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے کالام کی سڑکوں پر واک کی، آئس کریم کھائی۔ اگرچہ موسم کافی ٹھنڈا تھا لیکن آئس کریم کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اور پھر آیا آج کے دن کا سب سے یادگار لمحہ۔ ہم نے چکن کارن سوپ آرڈر کیا۔
یقین کریں اپنی زندگی میں اس سے مزیدار سوپ شاید ہی کبھی پیا ہو۔ گرم گرم سوپ سرد موسم میں کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ہر چمچ کے ساتھ جسم میں نئی توانائی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں خوبصورت یادوں، بہترین کھانوں، حسین مناظر اور شاندار لمحات کے ساتھ ہمارے ٹور کے دوسرے دن کا اختتام ہوا۔ ہم کافی تھک بھی چکے تھے اور بھرپور انجوائے بھی کر چکے تھے، اس لیے اب وقت تھا آرام کرنے کا۔ لیکن دوستو، اصل ایڈونچر ابھی باقی ہے۔ اگلے ولاگ میں ہم کالام کے ان مشہور اور حیران کن جگہوں کی سیر کریں گے جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اگر آپ اگلا حصہ مس نہیں کرنا چاہتے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئے ایڈونچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔